خطبہ جمعہ کا عنوان لہو دعوت الحق، کہ ہم نے اللہ کو پکارنا ہے۔ ہر گھڑی میں، ہر لمحہ، ہر مشکل میں اور ہر خوشی میں ہم نے پکارنا ہے تو فقط ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے۔ رمضان تھا، بابرکت مہینہ تھا، انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو ہم رمضان میں بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ اب رمضان کی برکات چلی گئی تو رمضان کی برکات جانے کے بعد بھی اب ہم اللہ کو ہی پکاریں گے، بلکہ رمضان کی نسبت اب ہمیں زیادہ اپنے اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اپنی ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں اور اپنی ہر خوشی کے لمحات میں ہمیں اپنے اللہ کو ہی یاد رکھنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غمی کے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو پھر اسی لیے حالات خوشی والے ہوں یا غمی والے ہوں، حضرات انسان کو چاہیے کہ اپنا دامن امید اسی کے سامنے پھیلائے، تعریف اسی کی صرف کرے اور صرف اسی کو ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر گھڑی پکارے، اور ہر زبان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے رب کی الوہیت کا تذکرہ بھی کرے اور اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے بحر بے کنار میں جب ہم غوطہ لگاتے ہیں تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اور انبیاء کو ماننے والے، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ سب اپنی دستگیری کے لیے اگر ہاتھ اٹھاتے تھے تو صرف اسی کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اپنی دستگیری کے لیے صرف اسی سے مانگا کرتے تھے، اسی کے سامنے ہی دامن آرزو پھیلایا کرتے تھے، اسی کے سامنے ہی دامن حاجات جو ہے اس کو پھیلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی صرف اور صرف اللہ کو ہی ہر لمحہ پکارنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے میں اسی عنوان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے قرآن سے آپ کو قرآن کی آیات سناتا ہوں، اور رب کے کلام سے اس عنوان کو سمجھانے کے لیے آپ کے عقیدے کی کھیتی کو قرآن کی آیات کا پانی لگا کر سرسبز و شاداب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ میرے بھی اس عقیدے کی اصلاح فرما دے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی رب تعالی اس عقیدے کے حوالے سے اصلاح فرما دے۔ آئیے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے۔ تو جناب حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد، ایک کثیر جماعت، تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر موڑ پر اپنے رب کو پکارا ہے۔ بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، آلام ہو، کوئی بھی ان پر گھڑی آئی ہے، دشمنان کی طرف سے، دشمنان اسلام یا دشمنان انبیاء کی طرف سے ان پر کوئی خوف طاری ہوا ہے، کوئی ان پر کسی قسم کا جو ہے وہ ایسی کوئی مشکل گھڑی آئی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفین کی طرف سے، تو انہوں نے اس خوف کی گھڑی میں، اس مشکل گھڑی میں اپنے رب کو پکارا ہے۔
بیماری کی صورت میں رب کو پکارتے ہیں، مشکل کی گھڑی کی صورت میں رب کو پکارتے ہیں، اگر کوئی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو آئیے میرے محبوب پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آدم علیہ السلام پر بھی مشکل گھڑی آئی تو انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا۔ ہمیں بتایا حضور علیہ السلام نے، اور حضور علیہ السلام کو بتانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے بتایا کہ آدم پر مشکل گھڑی آئی تو اے آدم کی اولاد، جس طرح آدم نے مجھے پکارا اسی طرح تم نے بھی مجھے ہی پکارنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیسے پکارا تھا؟ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا آپ کو سنائی تھی۔ ہمارے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنے رب کو پکارا، اللہ میرے اوپر مشکل گھڑی ہے، مجھے معاف فرما دے، میں نے تجھے ناراض کیا، تیری نافرمانی کی، اللہ جس چیز سے تو نے مجھے روکا تھا مجھ سے وہ ہو گیا، یہ میں نے ظلم اپنے اوپر کر لیا، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے، تو ہی مجھ پر رحم کرنے والا ہے، مجھ پر اپنی رحمت کے سائے کو، مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دے، مجھ پر اپنے کرم کے بادل جو ہے وہ نازل فرما دے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ فرما دیا، اللہ نے اپنے بخشش اور کرم کا اور اپنے فضل کی گھٹا جو ہے، اپنے فضل کا بادل جو ہے وہ آدم علیہ السلام پر سایہ کے لیے تشریف لے آیا۔ آدم علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا بادل جو ہے اس نے سایہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سایہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام پر نمودار ہو گیا، اور آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ گئے، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ مشکل گھڑی تھی آدم علیہ السلام پر۔ آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، پھر اسی طرح جناب نوح علیہ السلام پر بھی مشکل گھڑی آئی۔ ایک لمبا عرصہ اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد، دعوت حق دینے کے بعد، جب قوم نے انکار کر دیا، سزائے حق سے بغاوت کی اور قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، آدم علیہ السلام کے بعد ذرا غور فرمائے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک لمبا عرصہ تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کی، قوم کو دعوت اللہ دیتے رہے، کہتے رہے او لوگو آ جاؤ سارے کے سارے اس ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کا نام لینے والے بن جاؤ، ایک اللہ کا پیغام سننے اور سنانے والے بن جاؤ، لہو دعوت الحق، اس ایک اللہ کی طرف دعوت حق ہے۔ آدم علیہ السلام سے چلی، جناب نوح علیہ السلام پر آ گئی۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام نے صدائے حق بلند فرمائی، قوم نے اس سے بغاوت کی، کوئی اثر نہ لیا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے اللہ کو پکارتے ہوئے یہ دعا فرما دی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اللہ اکبر۔ بس پکارا پروردگار کو اپنے، تحقیق میں نے مغلوب ہوں، بس بدلہ لے میری
میرا بس کھولے ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ پانی برسنے کے۔ اللہ اکبر۔ پھر آدم نوح علیہ السلام نے جب دعا فرمائی نا تو اللہ پاک نے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا اور پانی پہ برسا۔ پھر ساری دنیا جانتی ہے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ پیغمبر بدعا کرے اور اللہ دعا قبول نہ فرمائے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا، وہ سواری پہ سوار ہو گئے، ماننے والوں کو بھی سوار کر لیا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنے رب کے حضور دعا گو ہے، مشکل گھڑی ہے، قوم نے انکار کر دیا، بغاوت کر لی، بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا، قوم نہیں مان رہی، نوح نبی کی بات کو نہیں مان رہی، نوح نبی کی دعوت حق سے انکار کر دیا، بغاوت کر دی، صاف انکار کر گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے التجا فرما دی، فرمایا نوح تو اس کشتی میں سوار ہو جا، نکل جا جس طرح تجھے میں بتا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد دعا فرما دی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ پھر کھل گئے دروازے آسمان کے، پھر آسمانوں سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی۔ پھر قوم جانتی ہے پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ غوطے لگے، بیٹا بھی کہنے لگا میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے نے یہ کہا تھا۔ اور بیٹے کو جودی پہاڑ کا سہارا تھا، باپ کو رب کی رحمت کا سہارا تھا۔ بیٹے نے پہاڑ کو سہارا سمجھا اور نتیجہ کیا نکلا، غوطے کھانے لگا۔ فرمایا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے مالک اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جواب دیا، فرمایا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیارے نوح اب تو بات کر لی، اس کے بعد نہ کہنا یہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں ہے، انہ لیس من اہلک۔ حالاں سکا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، لیکن نہیں مانا۔ اللہ نے کہا چلو، مشکل گھڑی میں اس نے تیرے رب کو نہیں پکارا، اس نے مشکل گھڑی میں جودی پہاڑ کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، اس نے جودی پہاڑ کو اپنا سہارا سمجھ لیا ہے، تیرے رب کو اس نے اپنا سہارا نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے میرے نوح تیرا وہ ہے جو تیرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، جو تیری کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، تیرے اہل وہ ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، جو پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی رسول اللہ کے اہل ہیں، وہی رسول اللہ والے ہیں۔ اور جو دعویٰ کرتا ہے میں رسول اللہ والا ہوں، میں سنت والا ہوں، میں حدیث والا ہوں، میں قرآن والا ہوں، اگر وہ قرآن کے مخالف چلتا ہے، میرے پیغمبر کی سنت کے مخالف چلتا ہے، میرے پیغمبر کے فرمان کے مخالف چلتا ہے، کہتا ہے میں پیغمبر والا ہوں، میں رسول والا ہوں، میں نبی والا ہوں، میں اہل سنت والا ہوں، اللہ کی قسم اگر وہ دعویٰ کرتا ہے مگر دعوے کے برعکس عمل نہیں کرتا، عمل اس کا دعوے کے خلاف ہے، تو وہ رسول اللہ والا نہیں ہے، وہ سنت والا نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا باغی ہے۔ تو جو رسول اللہ کا باغی ہے وہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہوگا، پھر ہم رسول اللہ کے اہل میں شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اصل اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو نافرمان ہوتے ہیں، اصل اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں۔
یہاں پر حقیقی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ جو نوح علیہ السلام نے جس کے متعلق اللہ کے حضور التجا فرمائی تھی، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا نوح میرے پیارے پیغمبر، فرمایا انہو لیس من اہلک، ہرگز بھی یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرما لیں، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ ہم قدم قدم پر، سانس سانس پر اپنے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ تو بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ تو مشکل گھڑی تھی، پانی کے اندر بہت بڑی مشکل گھڑی، سیلاب کے اندر سیلاب آ جائے، آپ کو بھی پتا کتنی مشکلات ہوتی ہے۔ جناب سیلاب کے اندر نوح علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی، فرمایا میرے پیارے نوح کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہارا سہارا یہی کشتی بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کشتی میرے حکم سے چلے گی۔ بیٹے نے نہ مانی، بیٹا جودی پہاڑ کا سہارا لینے کے چکر میں پڑ گیا، اللہ نے اس کو غرق فرما دیا، غوطے کھا کھا کر کے ڈوب گیا، تباہ ہو گیا۔ اور جس کو اللہ کی رحمت پر سہارا تھا، جس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اس کی پکار پر اللہ نے لبیک کہتے ہوئے اس کو بھی بچا لیا اور اس کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا۔ اب یہ بیماری کی گھڑی میں ایوب علیہ السلام کی طرف نظر کر لیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اپنی تکلیف میں جب اللہ کو پکارا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب کی دعا قبول کر لی اور تکلیف کو دور فرما دیا۔ ایوب علیہ السلام نے تکلیف کی گھڑی میں، بیماری کی گھڑی میں جناب تکلیف تھی، بیماری کی صورت میں شفا چاہیے تھی۔ بیماری کے بعد شفا چاہیے نا۔ بیمار بندے کو کس چیز کی طلب ہوتی ہے؟ بیمار کو شفا کی طلب ہوتی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا دیے، اپنے اللہ سے شفا مانگی، اللہ پاک نے دعائے ایوب کو شفا کے لیے قبول فرما لیا۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، اللہ پاک کے حضور دعا فرمائی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ اللہ اکبر۔ رب کے دربار میں جس کو رحمت کی امید ہوتی ہے وہ رب سے ہی مانگتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے ہر کوئی نفرت کر رہا تھا، سارے چھوڑ کے جا رہے تھے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، ہر کسی کو گھن آ رہا تھا، ہر کوئی نفرت کھا رہا تھا۔ بیوی کو کہا اگر تو بھی چھوڑ کے جانا چاہتی ہے، تجھے بھی اختیار ہے، تو بھی چلی جا۔ جسم میں بیماری آ گئی تھی، اللہ اکبر، مگر بیوی نیک تھی، بیوی فرما بردار تھی، بیوی اللہ کا خوف کھانے والی تھی، بیوی کے دل میں رب کا خوف تھا، خوف الہی دل میں سجایا ہوا تھا۔ اور دوسرے لفظوں میں میں اگر یوں کہوں کہ بیوی با وفا تھی، بیوی بے وفا نہیں تھی۔ بیوی کیا تھی؟ با وفا تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اللہ کی فرما بردار تھی اور جناب ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس کو وفاداری تھی۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ وہ بے وفائی نہ کرنے والی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا، جانا چاہتی ہے تو چلی جا، چھوڑنا چاہتی ہے تو چھوڑ جا، مگر بیوی با وفا تھی، نیک تھی، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والی تھی۔ کہنے لگی میں نہ حضرت جی دے زخمہ ولد نکمو بٹانگی، میں نہ حضرت جی دے زخمہ ول نکمو بٹانگی، جے رونال پیڑ ہووے تے جب نال چٹانگی، خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں پئی کھٹانگی، جے اللہ او لے آئے موقع میرے تائیں
اللہ اکبر، جناب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جناب ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، جدا نہ ہوئی، الگ نہ ہوئی، جدا نہ ہوئی، ایوب علیہ السلام سے بھاگی نہ جیسے دوسرے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وفاداری فرمائی، وفادار بیوی نکلی۔ اللہ اکبر، زخم پڑ گئے جسم میں، جسم خراب ہو گیا، سب نفرت کھا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اس مشکل گھڑی میں ایوب علیہ السلام نے جب رب کو پکارا تو رب تعالی نے کرم نوازی فرماتے ہوئے ایسی رحمت والی برکھا برسائی کہ ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، جسم ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی جسم ٹھیک ہوا، پکارا کس کو تھا؟ رب کو پکارا تھا۔ ایوب علیہ السلام کا جسم ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا، توانا ہو گیا۔ جیسے ہی صحت مند ہوا تو اللہ نے سونے کی چڑیاں برسائی، سونے کی چڑیاں اللہ نے آسمانوں سے برسائی۔ جیسے ہی وہ برسی تو ایوب علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف ہوئی، ایوب علیہ السلام نے ان کو اٹھانا شروع کیا۔ جیسے ہی اٹھانا شروع کیا تو فرمایا ایوب کیا ہو گیا؟ ہماری طرف سے توجہ، اللہ پاک، اے ایوب، پیارے ایوب کیا ہو گیا؟ ہماری طرف سے توجہ ہٹا کر سونے کی طرف چلے گئے ہو، ہماری طرف سے توجہ ہٹا کر سونے کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ یہ بھی تیری رحمت تھی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تیری رحمت میرے قدموں میں آ جائے، میں نے تیری رحمت کو اٹھانا مناسب سمجھا، تیری رحمت کو اکٹھا کر رہا ہوں، مجھے دنیا کا لالچ نہیں ہے، میں دنیا کے لالچ میں ان کو نہیں اٹھا رہا، میں تو ان کو تیری رحمت سمجھ کر اٹھا رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے، کہیں میرے قدموں کے نیچے نہ آ جائے، میں اپنے رب کی رحمت کو جلدی سے اٹھانا شروع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایوب علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کو پکارا مشکل گھڑی میں، اس گھڑی میں، مشکل گھڑی میں اللہ کو پکارا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی ہر مشکل گھڑی میں اپنی ذات کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم نے رمضان میں اپنے اللہ کو پکارا تھا، اب غیر رمضان میں بھی ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ فقط ایک اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ رمضان میں ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے رہے۔ بھائیو، رمضان ختم ہوا ہے، ایمان ختم نہیں ہوا، رمضان ختم ہوا ہے، قرآن ختم نہیں ہوا، رمضان ایک سال کے لیے ختم ہوا ہے، دین اسلام نہیں ختم ہو گیا۔ رمضان ختم ہوا ہے، نماز ختم نہیں ہوئی، رمضان ختم ہو گیا ہے، سجدے ختم نہیں ہوئے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے، وہ اب بھی ہم نے پورا کرنا ہے، صرف رمضان میں نہیں پورا کرنا تھا۔ تو مشکل گھڑی میں رمضان میں ہم اپنے اللہ کو پکارتے رہے، اللہ ہماری پکار کو سنتے رہے اور ہمیں نقد جواب بھی دیتے رہے۔ اللہ کی قسم، آج بھی میں اور آپ اگر اپنے رب کو پکاریں گے تو نقد جواب آئے گا، آج بھی نقد جواب آئے گا۔ آج بھی آپ، مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیو، جب بھی مشکل گھڑی آ جائے، مصیبت کی گھڑی آ جائے، تکلیف کی گھڑی آ جائے، خوشی کا لمحہ آ جائے، غمی کا لمحہ آ جائے، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے ہم فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور متوجہ ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ ملا کے یہی کہیں، اے میرے پروردگار ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ اپنے رب سے پکار کے گئے، اللہ ہماری دنیا
اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت کو پیارا بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت کو مزین فرما دے، ہماری دنیا آخرت ایسی بنا دے جو تجھے پسند آ جائے، ایسی بنا دے جو تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، ایسی ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دے۔ میں اور آپ اپنے رب سے جب اس طرح التجا کریں گے، اللہ کی قسم مشکل گھڑی میں بھی اللہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور خوشی کی گھڑی میں بھی ساتھ ہوگا، غمی کی گھڑی میں بھی اللہ کا ساتھ ہوگا۔ بس میں اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ اللہ کا ہو جائے۔ جب ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسوا نہیں کر پائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔